ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سرد ہواؤں نے چلتی ہوئی زندگی کو منجمد سا کر دیا تھا۔ یخ بستہ ہوا ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ سرے شام ہی زندگی سکڑ کر اپنے اپنے آشیانوں میں سمٹ رہی تھی، لیکن پھر بھی بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تھے جو غم روزگار میں سرد ہواؤں سے لڑ رہے تھے۔ ماحول میں ہر سو ایک پراسرار سی خاموشی نے سوگواری کا سا فسوں ہر سو بکھیر دیا تھا۔ جب شامیں ہی اداس ہوں تو دل گیر احساس پورے وجود کو لپیٹ لیتا ہے۔ عجیب سی اداسی روح میں قائل ہو چکی تھی، جیسے یہ احساس ساری جوانی جسم سے نچوڑ لے گا اور بدلے میں فکریں اور ڈپریشن دے جائے گا۔ میرا نام کامران ہے۔ میرا تعلق گجرات کے ایک گاؤں سے ہے۔ میرے والد صاحب زمیندار تھے۔ جب تک ان کی سرپرستی میں زندگی گزاری تو غربت نہ دیکھی تھی، لیکن حالات ایسے بنے کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والا بچہ نوکری کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ابا کی 2 بیویاں پہلے بھی تھیں، ایک خاندان سے بیاہ کر لایا تھا۔ وٹے سٹے کی شادی، ایسی شادیوں میں جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ان کے تعلقات تھے کہ جسم مجبوری سے مل جاتے ہیں، ذہن نہیں ملتے۔ ابا کی دوسری شادی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میری پپھو تو اپنے گھر میں خوش تھی، اس لیے انہوں نے اماں کو بھی کہہ دیا کہ صبر کرو، ہمارے خاندان کے مرد تو ویسے بھی رنگین طبیعت کے مالک ہیں۔ کئی بار میں تمہارے بھائی صاحب کو بھی پکڑ چکی ہوں، لیکن گھر بسانے کو عورت کو اتنی قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ دوسری شادی اس نے یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو کے ساتھ کی تھی۔ یہ بھی برابر کی چوٹ تھی۔ جاگیردارانہ سوچ اور پینڈو مردانگی عشق میں بھی حاکمانہ رویہ رکھتی ہے، سو اس سے بھی بن نہ سکی۔ اماں نے تو ابا کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور 10 ماہ بعد اماں حاملہ ہو چکی تھی۔ اگر ابا کو اماں سے نبھانی ہی نہیں تھی تو رشتہ ہی کیوں قائم کیا؟ لیکن چودھری اتنے رنگین مزاج تھے کہ ان کا ایک دن بھی عورت کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ انہیں عورت تو چاہیے ہی ہوتی۔ دونوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پہلی بیوی تو خاندان کے جیسے رویوں سے واقف تھی، دوسری اس دولت جائیداد دے کر ریجھی تھی، اور اسے مہر نواز تک سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ادھر ادھر منہ مارنے سے روک سکتی تھی، لیکن اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ابا جہاں پہلے ایک شادی کر کے گھر والوں کو سناتا تھا کہ یہ عورت اسے خوش نہیں کر سکتی، اس میں وہ بات نہیں ہے۔ ساری شرم و حیا کو سائڈ پر رکھ کر میرا باپ میری ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا تھا۔ اب دوسری بیوی کے آ جانے سے اسے سمجھ آیا کہ اس کی زندگی میں حلال رشتوں کا سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ خاندان کی سبھی عورتوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کا شوہر کس طرف منہ کالا کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ باہر کی آنے والی عورت صرف وقت گزاری کے لیے لائی گئی ہے۔ اصل دولت اور وقار تو انہی کا ہے۔ آخر کو ان کی کوکھ سے پیدا ہوئی اولاد نے ہی راج کرنا ہے۔ میری پیدائش پر پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ چودھریوں کا اپنا وارث جو مل چکا تھا، میری ماں کی حیثیت بڑھ چکی تھی۔ سوتیلی ماں کو جو جائیداد اپنے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دی تو انہوں نے باپ کو لبھانے کے طریقے آزمانا شروع کر دیے۔ شہری عورت تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مرد کو اپنے قابو میں کیسے کرنا ہے، اور میرا باپ تو پہلے بھی رنگین طبیعت کا مالک تھا، اس لیے میری پیدائش کے باوجود بھی اس نے میری ماں پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں سوکھی شاخ کی طرح اپنے شوہر کے پیار کو ترستی رہتی تھی۔ میری ماں کو معلوم تھا جتنے جتن انہوں نے کرنے تھے کر لیے، اب شوہر کا پیار ان کے نصیب میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے توجہ دینا چھوڑ دی تھی، خاندان کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، سوتیلی ماں اچھا بننے کی کوشش کرتی، تب بھی میری ماں نے ان سے بنا کر رکھنا چھوڑ دی تھی۔ میری عمر اس وقت 6 برس تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے جا رہا تھا۔ میری ماں نے اپنے شوہر کے رویے کے ساتھ سمجھوتا بھی کر لیا تھا، میری خاطر جینے لگی تھی۔
मैं अपने घर पर लाडला था, लेकिन किसको मालूम था कि इन खुशियों को नजर लग जाएगी। किसी की हसद भरी निगाहें हमारी खुशियों पर ही थी, और वो तो इस मौके की तलाश में था कि कब उसे मौका मिले और वो हम लोगों को हवेली से बाहर निकाल सके। मेरी सौतेली माँ के यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई थी। हमारे खानदान भर में भी बड़ा रुतबा बेटे को ही मिलता था। इस वजह से खानदान के बड़े बुजुर्ग मेरी माँ की जात को ज्यादा अहमियत देते थे। मेरी माँ वैसे भी उनके खानदान की औरत थी, जिससे मेरी सौतेली माँ को हसद होता था। वो हर वक्त अपने शौहर से इस बात पर लड़ाई रहती थी कि बड़ी को उससे ज्यादा अहमियत दी जाती है। खानदान के सभी बड़े उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले लेते हैं, और जबकि उन्हें तो इन फैसलों में शामिल नहीं किया जाता। मेरे बाप ने समझाने की कोशिश की कि बाहर के फैसले बेशक उनकी बीवी ले ले, लेकिन जिंदगी के फैसले तो वो अपनी दूसरी बीवी की मर्जी से ही लेते हैं। लेकिन उन्हें इस बात से सुकून कहाँ मुयस्सर था। वो चाहती थी कि सारे घर पर उनका राज हो, और उन्हें हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला होकर मेरी माँ के किरदार पर इल्ज़ाम लगा दिया था। कहने लगी कि ये नौकर के साथ कमरे से निकलती पाई गई। हमारा खानदान इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वहां तो मर्द की सोच ही यहां आकर अटक जाती थी, और किसी ने इस बारे में ना सोचा कि वो औरत झूठ भी बोल सकती है। सबने उसकी ज़बान का एतबार किया था। मेरे बाप ने मेरी माँ को बगैर सोचे, एक लम्हा लगाए बगैर तलाक दे दी थी। मेरी माँ खड़े होकर वहां एक एक फर्द को अपनी किरदार की गवाही देने लगी, लेकिन उन सब ने सौतेली माँ की बातों का एतबार किया था। रात के पहर मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल बाहर किया था। खानदान वाले बातें बनाने लगे। मेरे मामू ने अम्मा को घर रखने से मना कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक नाना थे जिसने मेरी माँ का एतबार किया था। कहने लगे कि यह वक्त फिर से अपनी चाल चलेगा और तुम्हें पाकबाज कर जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें हौसले से रहना होगा। एक बड़ी हवेली से निकलकर हम छोटे से मकान में आ गए थे। ये इलाका इतना गंदा था कि बदबू हर वक्त घर में फैली रहती थी। जितनी भी सफाई कर लो, गंदी नाली की बदबू हर वक्त घर में फैली रहती थी। मेरी बाप की आंखों में जो हकारत और सवाल थे वो उस वक्त मैं ना समझ सका। मुझे समझ ना आया कि मेरा बाप मुझे किस जुर्म की सजा में उस महल से निकाल चुका है। धीरे धीरे माजी के दरीचे से हकाइक खुलने लगे तो समझ आई कि वो मेरी जात को सवालिया निशान बना चुका था। उस शख्स ने मेरी माँ की पाक दामनी की गवाही ना दी थी। वो तो उसके जिस्म के हर राज का हमराज था। उन्हें तो उस वक्त उठती हर उंगली को तोड़ देना चाहिए था। मैं हर शख्स को यह जवाब देता कि मेरा बाप मर चुका है। मेरी माँ बाप की हिमायत करती थी कि कहीं मैं अपने बाप के मुखालिफ ना हो जाऊं। नाना के साए में परवरिश पा रहा था। 3 साल उस किराए के मकान में रहते हो चुके थे। उस गली की बदबू जिस्म में रच बस सुच चुकी थी। मेरी माँ न जाने किस आसरे पर दरवाजे से निगाहें नहीं हटाती थी। कहती थी कि वो एक दिन तो आएगा जब सबको मेरे किरदार की गवाही मिल जाएगी। जिस छोटे से आंगन में जिंदगी हंसती मुस्कुराती थी, वहां अब सिसकियां थीं और यादें। मेरी माँ ने तो जैसे खुद पर खुशियां हराम कर दी थी। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर हर वक्त मुझे तसल्लियां देती रहती थी कि हालात बदल जाएंगे। लेकिन मैं इतना छोटा बच्चा न था कि ये बात समझ ना सकता कि हमारी जिंदगी के हालात अब कभी नहीं बदल सकते। मेरी माँ ने अपनी जवानी मेरे नाम वक्फ करने का सोचा था। वो अभी जवान थी, पुरकशिश थी, चाहती तो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती थी। जवानी की खूबसूरती तो हर मर्द को लुभाती है। मेरा बाप ही कभी वो तलाश न कर सका। जब तक नाना जिंदा थे तब तक घर का निजाम चल रहा था, मुकम्मल सही, लेकिन थोड़ी बहुत मदद नाना की तरफ से मिल ही जाती थी। नाना के इंतकाल के बाद मेरे मामू ने पूछना छोड़ दिया। जहां पहले मेरी माँ पर ससुराल के दरवाजे बंद हुए थे, वहीं अब मैके वालों ने भी मुंह लगाना छोड़ दिया था। मेरी पुप्पो, जिनसे मेरे 2 रिश्ते थे, वो ही असल फसाद की जड़ थी। हर एक ने अपनी चाल चली थी, लेकिन मेरी माँ सारी उम्र धक्के खाती आई थी। कभी अपने शौहर के मुंह से 2 लफ्ज मोहब्बत के न सुने थे।
گھر میں خوشحالی تو پہلے بھی نہ دیکھی تھی، لیکن ضروریات زندگی کی چیزیں موجود تھیں۔ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا تو دوسری مرتبہ ٹوٹ گئی۔ تعلیم واجبی سی تھی، سلائی کڑھائی کا کام جانتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ماں جس علاقے میں رہتی تھی وہ ایک غریب بستی تھی۔ اس نے کوشش کی، لیکن مہینے میں بڑی مشکل سے 4-5 جوڑے سلنے آتے۔ اس سے پیٹ بھرنا تو بہت مشکل تھا۔ میری ماں کہنے لگی، کہیں میں نے یہاں آ کر غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ تمہیں تمہارے باپ کے پاس ہی چھوڑ آتی، کم از کم بھوک تو نہ برداشت کرنی پڑتی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزر جاتی تھی۔ کئی بار میں نے اپنی ماں کو صحن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، اور عورت کو مرد کی کسی نہ کسی مرحلے میں ضرورت تو پڑتی ہے، اور جن عورتوں کے مرد میرے باپ جیسے نکلیں، پھر ان کے جسم کی بے چینیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اندر کی عورت کو مار کر زندہ رہنا پڑتا ہے۔ میری ماں دن بدن سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ خود کا خیال رکھنا جیسے چھوڑ ہی دیا، خود کو زندگی کے بھروسے چھوڑ چکی تھی کہ وہ جس بھاؤ میں بہا کر لے جائے۔ وہ مجھے کئی بار کہتی تھی کہ میرے مر جانے کے بعد تم اپنے باپ کے پاس چلے جانا اور اپنا حصہ لے لینا۔ میرے باپ کو اپنی دوسری اولادوں کے ہوتے ہوئے بھلا میری کیا ہی ضرورت تھی، اور میری غیرت ہی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں دولت کی خاطر اس شخص کے پاس چلا جاتا۔ اس نے میری ماں کے کردار پر باتیں بنانے میں 2 منٹ نہ لگائے تھے۔ میں اتنا چھوٹا نہ تھا کہ ماں کی بے قراریوں کو سمجھ نہ پاتا، لیکن جان کر بھی انجان بن جاتا تھا۔ جب روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنا دشوار ہوا تو کسی نے مشورہ دیا کہ قریب کی مارکیٹوں میں جا کر سلائی کڑھائی کا کام پکڑے۔ ویسے تو اس میں بھی کم پیسے ملتے تھے، لیکن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے پیسے اچھے بن جاتے تھے۔ ساری عمر گاؤں میں رہ کر پرورش پانے والی عورت کو کیا معلوم کہ شہر کے لالچی مردوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ کئی بار تو چونا بھی لگ چکا تھا، لوگ پیسے دینا تک ضروری نہ سمجھتے تھے۔ میری ماں میری خاطر دھکے کھایا کرتی تھی۔ صبح کے وقت مجھے اسکول بھیج کر سارا دن کام پر لگی رہتی تھی۔ ماں نے کام کے سلسلے میں رابطے کرنا شروع کیے تو مزید مسائل قائم ہوا۔ کام میں صفائی کی ضمانت تو دوسری طرف 10,000 روپے بطور ضمانت جمع کروانے کی فرمائش کے۔ کل کلاں کو غائب ہو جاؤ تو گاہکوں کو نپٹانے کو پیسے موجود ہوں۔ میری ماں میرے پیسے جمع کرنے کے چکر میں ساری رات بیٹھ کر سلائی کیا کرتی تھی۔ سلائی مشین کی آواز سے تو ہمارے گھر کے در و دیوار آشنا ہو چکے تھے۔ محلے کے 7 لوگ میری اماں کو ماسٹرنی جی کہہ کر پکارتے تھے۔ محلے کی بچیاں بھی صبح کام سیکھنے کو ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ میری ماں صبح شام کام کر کے جو پیسے کماتی تھی وہ ساری کمائی میرے کالج کی فیسوں میں لگ جاتی تھی۔ میں نے کئی بار اماں کو کہا کہ میں کسی ہلکے اسکول میں پڑھ لیتا ہوں، کسی سرکاری کالج میں داخلہ لے لیتا ہوں، لیکن انہوں نے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کہنے لگیں اچھا پڑھو گے تو کل کو بڑی نوکری کر سکو گے۔ تمہارے باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے جاؤں گی کہ سپوت کو تنے تنہا میں نے پڑھایا ہے۔ ماں کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا کرتا تھا۔ ساری رات جہاں میری ماں کی سلائی مشین چلتی تھی وہیں میری کتابوں کے ورق بھی پلٹتے رہتے تھے۔ ماں کے پاس بیٹھ کر پڑھنے میں تو الگ ہی سکون تھا۔ کالج کی پڑھائی ختم ہوئی تو یونیورسٹی کی فیس کی فکر نے مجھ سے زیادہ میری ماں کو تھی۔ ساری رات وہ اپنی کمر کی فکر کیے بغیر کماتی تھی۔ غریب کی بھی کیا ہی زندگی ہے۔ پڑھ لکھ کر بڑی مشکل سے اس قابل ہوا تھا کہ اپنی ماں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اب ان کی ہڈیوں میں اتنی جان نہ رہی تھی کہ وہ ساری رات بیٹھ کر سلائی کرتی۔ اتنے سالوں بعد بھی کسی نے خیریت معلوم نہیں کی تھی۔ شروع سے اپنے خواہش کو دباتا آیا تھا اور اپنے بچپنے کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ میری ماں میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ پہلے ہی ٹینشن لے کر جوانی سے سفیدی تک اس نے میرے بارے میں ہی سوچا تھا۔ اپنے آپ کو بھول گئی تھی۔ میری ماں نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں تو ہر چیز وافر مقدار میں میسر ہوتی تھی۔ کبھی اس نے بنیادی ضروریات کی تنگی نہیں دیکھی تھی۔ ہر وقت نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔
لیکن زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ لوگوں سے کام کروانے والی اب لوگوں کے کام کرنے لگی تھی۔ اس عمر میں بچے ضد کرتے ہیں، اس عمر میں میں نے ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ پڑھائی لکھائی میں ہمیشہ سے اول نمبر پر رہا تھا، لیکن آج کل کے معاشرے میں بغیر سفارش کے نوکری کہاں ملتی ہے؟ اچھی ڈگری ہونے کے باوجود بھی جگہ جگہ دھکے کھانے پڑ رہے تھے۔ میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ تو اپنے باپ کا سہارا کیوں نہیں لے لیتا، اس کی یہاں پر بہت جان پہچان ہوگی، یقیناً وہ تیری نوکری لگوا دے گا۔ آخر کو بچوں کو لوٹ کر تو اپنے اصل کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تو اپنے باپ سے تو ملے گا ہی، شاید اسے تیری ضرورت ہو۔ میں اپنی ماں کی بات پر ہنس دیا تھا کہ نہ جانے وہ بے وقوف تھی یا مجھے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے سال تک اسے اپنی دوسری اولاد سے فرصت ملی ہوتی تو وہ ہمارے بارے میں پوچھنے کی زحمت کرتا۔ میں نے کہا اماں، اسے تو اس بات کا بھی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ میں اس کی سگی اولاد ہوں۔ تو کیا سوچتی ہے کہ وہ میرے بارے میں سوچے گا؟ اس کی سوچ اس سے بہت پرے ہے۔ اس کی بلا سے میں مر بھی جاؤں تو اس شخص کو فرق نہیں پڑے گا۔ گھر سے نکالتے وقت اس نے ایک بار بھی میری جانب مڑ کر نہ دیکھا تھا، اور اتنے سالوں سے ہم کسی غار میں تو چھپ کر نہیں بیٹھے کہ وہ ہمارے بارے میں جان نہ سکے۔ اگر وہ شخص اپنی آنکھیں موڑ چکا ہے تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں وہاں جا کر اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ دیتا رہوں کہ میں اس کی جائز اولاد ہوں؟ اتنے سال ماں کے ساتھ اپنی ماں کے کردار کی گواہی تو میں دینے کو تیار تھا۔ اتنے سال بیت جانے کے باوجود روز ماں کو گھر سے یہی کہہ کر نکلتا تھا کہ آج تو نوکری ملنا پکا ہے، اور میری ماں سارا دن بیٹھ کر مصلے پر دعائیں کرتی رہتی تھی، اور آنے والے بچیوں سے بھی دعائیں کروایا کرتی تھی کہ دعا کرنا کہ تمہارے بھائی کو نوکری مل جائے، اور ہر روز میں واپسی پر لٹکا ہوا منہ لے کر جاتا تھا۔ میری ماں کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ چند پیسے جمع کر کے تو اپنا کاروبار کیوں نہیں کھول لیتا؟ نوکری ملنا مشکل ہے۔ جہاں جاتا تھا وہاں سفارشی لوگ پہلے سے نوکریاں لے کر بیٹھے ہوتے تھے۔ ہمارا انٹرویو تو صرف خانہ پوری کے لیے لیا جاتا تھا۔ کسی کا بھتیجا تو کسی کا بھانجا اس نوکری کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا تھا۔ بے شک وہ اہل نہ بھی ہوں تب بھی نوکری تو اس کی پکی ہوتی تھی، اور ہمارے جیسے ایماندار اور قابل شخص کو اپنی جوتیاں گھسنی پڑتی تھیں۔ جہاں بھی جاتے تھے وہ پہلے ریفرنس ہی پوچھتا تھا۔ میری درجن ماں کا آخر کو کیا ہی ریفرنس ہوگا؟ ساری عمر تو میں نے محنت سے پڑھا تھا کہ اچھی پڑھائی کے بعد اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ سب جھوٹے خواب تھے جو آج تک ٹیچر ہمیں دکھاتے رہے تھے کہ اچھا پڑھو گے تو نوکری تو تمہارے لیے ہی رکھی ہے۔ اب تو میں بھی نا امید ہو چکا تھا۔ روز مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ نوکری کے بہانے مسجد میں سکون تو ملتا تھا، ورنہ ساری انرجی تو جوتیاں گھسنے میں لگ جاتی تھی۔ ماں سے پیسے لیتے وقت بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی بار جھوٹ بول کر نکل آتا تھا کہ میرے پاس پہلے سے پیسے ہیں، اور کئی میل پیدل چل کر آفس تک پہنچتا تھا۔ میرے پرانے کپڑے اور کمزور صحت کو دیکھ کر کون انسان مجھے امیر گھر کا سمجھے گا؟ میرا اللہ تو میرے حالات سے واقف تھا۔ نہ جانے کیوں یہ زندگی امتحان پہ امتحان لیتی جا رہی تھی۔ پہلے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ وہ ماضی میری آنکھوں کے سامنے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے ساری وجہ سامنے آتی گئی۔ جس عورت نے ہمیں گھر سے نکالا تھا، مجھے پورا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ کبھی وہ خود بھی خوش نہیں رہنے والی ہے۔ ایک نہ ایک دن تو سچ سامنے آ ہی جانا تھا، اور حقیقت بھی معلوم ہو جانی تھی۔ مجھے اپنی ماں پر فخر تھا کہ میں ایک پاک باز عورت کا بیٹا تھا۔ اس نے ساری عمر محنت کر کے مجھے کھلایا تھا۔ مجھے 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن روزگار ابھی تک نہ ملا تھا۔ روز پریشان حال مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ میرے حالات بدل دے، میرا دل کھول دے۔ میری ماں کی آنکھیں سوکھ چکی تھیں۔ ایک دن مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی مجھے روک چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں روز تمہیں روتا ہوا دیکھتا ہوں،
خیریت تو ہے؟ گھر میں کیا کوئی معاملات مشکل چل رہے ہیں؟ روز آ کر اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہو۔ اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے بانٹ سکتے ہو، شاید میں تمہارے کام آ جاؤں۔ میں نے کہا کہ میرے حالات تو صرف اللہ ہی بدل سکتا ہے۔ اتنے عرصے سے نوکری کے لیے در دھر کے دھکے کھا رہا ہوں۔ وہ شخص شکل سے خاصا رئیس زیادہ لگتا تھا، اس کے کپڑے بھی کافی نئے تھے۔ میری ساری بات سن کر کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تم یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی خاطر ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اور اس کی بات پر میں خاصا حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ میری مدد کر دے گا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری ذات پر کوئی احسان نہیں کرنے والا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کی دعوت دینے والا ہوں۔ تمہارے جیسا وہ شریف انسان مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ میں کافی حیران ہوا، وہ میرے گھر کے حالات جانتے ہوئے بھی مجھے یہ سب کہنے کو تیار تھا۔ میں نے کہا کہ شاید تم نے میری بات کو ٹھیک سے سنا نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، میں خود اپنی ماں کے پیسوں پر پل رہا ہوں۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کا بوجھ بھی ان کے سر پر ڈال دوں اور تمہاری بیٹی کو اچھی زندگی نہیں دے سکوں گا۔ میری بات پر وہ شخص مسکرا دیا جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ کہنے لگا، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی کہ فقیر بھی شادی کر کے غنی ہو جاتا ہے اور تمہارے حالات بھی ایسے بدل جائیں گے؟ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ جو اس کے بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن وہ شخص خاصا امیر زیادہ لگ رہا تھا اور اپنی بیٹی کی وجہ سے کافی پریشان بھی تھا۔ کہنے لگا کہ میں اتنے عرصے میں کسی لڑکے کی تلاش میں ہوں، لیکن آج تمہیں دیکھ کر میری ساری تلاش ختم ہو چکی ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے رضامندی دے دی، کیونکہ مجھے لگا کہ اس شخص کو اللہ نے میری مدد کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تبھی تو اللہ کے گھر کے باہر ہی اس نے مجھ سے یہ بات کہہ دی ہے۔ میں خود ان حالات سے تنگ آ چکا تھا، اب ایک امید کی کرن مل رہی تھی تو میں اس کرن کو بجھنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے بغیر کوئی تگو دو کیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر بھی خاصا عالیشان تھا اور تھوڑی ہی دیر میں محلے کے لوگوں کو بلا کر اس نے نکاح پڑھوا دیا۔ وہاں لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور مجھے لگا کہ وہ شاید اس وجہ سے یوں دیکھ رہے ہیں کہ اچانک دولہا کہاں سے آ گیا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کو جاسوسی کرنے کی بے حد عادت ہوتی ہے، انہیں لوگوں کی زندگی کی ہر معلومات لینا ضروری ہوتی ہے۔ میری زندگی کے ساتھ ایک نیا رشتہ جڑ چکا تھا۔ میرے سسر صاحب کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بھی سوال جواب دینے تھے، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ اچانک کس لڑکی کو شادی کر کے لے آیا ہے۔ اپنی ماں کو ان خوشیوں میں شریک بھی نہ کر پایا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری پوری بات سنتے ہی ماں مجھ سے مزید ناراض نہیں رہ سکے گی۔ اب موقع ہی ایسا تھا کہ سب کچھ اچانک کرنا پڑا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے سسر صاحب سے اجازت چاہی۔ وہ کہنے لگے کہ تم ساری زندگی میرے شکر گزار ہوگے، تمہیں حالات تو اب چٹکیوں میں بدل جائیں گے۔ ان کی بات پر میں صرف سر ہی ہلا سکا۔ میرے ساتھ ایک عورت جڑ چکی تھی جس کو میں نے زندگی میں دیکھا تک نہ تھا۔ نہ جانے ہمارے آگے کی زندگی کیسے گزرنے والی تھی۔ وہ لڑکی خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ کر گھر آ گئی۔ میرا گھر اس کے شایان شان تو نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دن میں یہاں سے تنگ آ جائے گی۔ بھلا اسے اس ماحول میں رہنے کی کہاں عادت ہوگی؟ ابھی تو ماں کے سوالوں کے جواب بھی دینے تھے، اور وہی ہوا جیسے ہی میری ماں نے دروازہ کھولا۔ میرے ساتھ ایک صنف نازک کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ راستہ دینے کے بعد کہنے لگی کہ تم خود بتانا پسند کرو گے یا مجھے اس لڑکی سے پوچھنا پڑے گا؟ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہ کی تھی کہ کسی کی بیٹی کو راتوں رات بھگا کر گھر لے آؤ۔ میں نے بیوی کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اماں، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ لڑکی کو بھگا کر نہیں لایا بلکہ اس کے باپ کی رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ میری امی کہنے لگیں اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ اس کے باپ نے راتوں رات تمہارا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ مجھے تو یہ لوگ کچھ غلط ہی لگ رہے ہیں بیٹا، زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں لیا جاتا۔ ویسے بھی میں کما رہی تھی نا، ہمارے گھر میں کون سا فاقے ہو رہے تھے کہ جو تم نے حالات بدلنے کے لیے اس لڑکی کا سہارا لیا، کہ تمہیں اس قابل تو ہونا چاہیے تھا کہ تم لڑکی کو سہارا دے سکو۔ میں نے کہا ماں مجھے معلوم ہے کہ میرا فیصلہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگا، اور ساری زندگی آپ تو مجھے کما کر نہیں دینے والی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ میرے لیے راستے کھول دے گا، آپ اتنی پریشان نہ ہوں۔ آپ کی بہو بہت معصوم ہے، صبح آپ ان سے خود ہی مل لیجیے گا۔ میں نے صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سوچا نہ تھا کہ شام تک یہ وجود میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے تو جلد بازی میں پہلے کوئی تحفہ بھی نہ لیا تھا۔ اماں نے چاندی کی انگوٹھی دی۔ میری بیوی میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ جیسے ہی حالات بدلیں گے ہم بہتر گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میری ماں نے ساری عمر محنت مزدوری کر کے مجھے پالا ہے۔ ہمارے باپ نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کبھی مڑ کر اپنے باپ کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ مجھے لگا کہ میں نے زیادہ ہی اپنے ماضی کے بارے میں بتا دیا۔ لڑکے کی اپنے بھی کوئی خواہشات ہوتی ہوں گی، اس دن کو وہ اپنے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہو۔ اس لیے میں نے جیسے ہی گھونگھٹ پلٹا تو اس نے ایسا اقرار کیا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اس کا باپ اتنی جلدی میں کیوں تھا، اپنے سر سے بوجھ اتار کر میرے سر پر ڈال دیا ہے۔ غریب کی بھی بھلا کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ کس کا گناہ ہے، لیکن وہ لڑکی خاموش رہی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا، لیکن اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے خاموش رہا۔ میرا دل تھا کہ کل ہی جا کر اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ لڑکی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، نہ جانے کس کے ساتھ عشق میں منہ کالا کر کے آ گئی ہے۔ اگر سچی ہوتی تو کچھ تو وضاحت دینے کی کوشش کرتی۔ ساری رات کمرے میں غصے سے چکر کاٹتے گزر گئی، اور صبح کا سورج نکلتے ہی میرا پہلا کام یہی تھا کہ میں اس کے باپ کے گھر جا کر اس سے سوال کروں کہ آخر کو یہ لڑکی کس کا بچہ پیدا کر رہی ہے، اور اس کا باپ یہ جانتے ہوئے بھی بغیر بتائے میرے ساتھ کیسے باندھ سکتا ہے۔ میں آگ بگولا ہو کر اسے صبح کی کرن نکلنے کے ساتھ ہی اس کے باپ کے گھر لے آ گیا۔ میری ماں ان سب سے بے خبر تھی۔ وہ بیچاری کو حقیقت پدہ لگنے کے بعد ہی کیا کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ کون سا باپ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے گا۔ اس کے باپ کے گھر گیا تو پہلے سے ہی وہ میرا منتظر تھا۔ کہنے لگا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم کل لازمی میرے پاس آؤ گے، اس لیے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کروا چکی ہے، آپ نے اسی کے ساتھ اس کی شادی کیوں نہیں کروا دی؟ آپ سمجھے میں غریب ہوں تو بے غیرت بھی ہوں گا۔ آپ کی بیٹی کو خاموشی سے برداشت کر لوں گا تاکہ آپ میرے منہ پر چند پیسے مار سکیں اور میری زبان بند کروا دیں۔ مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں اپنے حالات اس طرح بدلنا چاہتا ہوں کہ ایک عزت دار بیوی کے بجائے ایسی بیوی کو گھر لے آئیں جو پہلے ہی حاملہ ہو چکی ہو۔ ابھی میں نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ میرا سسر کہنے لگا کہ تم ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو، اس کے بعد فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا، اور مجھے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ اس کی بیٹی نہیں ہے تو یہ پاگل انسان میرے ساتھ کیوں باندھ رہا ہے۔ میں نے کہا باپ کسی بات کا بھروسہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگا یہ میری بہن کی بیٹی ہے، اس کے شوہر اور 2 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، اس کا ماضی اسے یاد نہیں ہے، اس وجہ سے اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حاملہ کیسے ہوئی۔ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے ہی اسے اپنے گھر میں رکھا ہے، یہ مجھے اپنا باپ تسلیم کرتی ہے، اور اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ماضی اس کو یاد دلا کر اس کی موت کا باعث بن سکوں۔
اور اب میں خود بھی کینسر کا مریض ہوں۔ میرے پاس زندگی کے آخری دن ہی بچے ہیں، میں بھلا کیا اس بچے کی حفاظت کر سکوں گا؟ اس لیے میں نے تمہیں دیکھ کر اس کی شادی کروا دی تاکہ تم اس کی حفاظت کر سکو۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا نکاح نامہ بھی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے مجھے ساری چیزیں دکھا دی۔ سارے ثبوت اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ سامنے بیٹھا اس وقت سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی بھانجی کو اپنانے کو تیار ہوں اور اس وعدے کے ساتھ اپناؤں گا کہ اس کو ماضی کی کسی بات کا تانا نہیں دوں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا جائز بچہ ہے۔ میں خود اس الزام کو سہ چکا ہوں۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی کہ کیسے میری سوتیلی ماں نے میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا اور میرے باپ نے بغیر تفتیش کیے اپنی لاڈلی بیوی کی باتوں میں آ کر ہمیں گھر سے نکال دیا، اور اس کے بعد میں اپنی شناخت کے لیے اس شخص کا نام ساتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ میں اس قابل بن کر جانا چاہتا ہوں کہ میں اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی پہچان بتا سکوں۔ میں خاموشی سے اپنی بیوی کو اپنے گھر واپس لے آیا اور اسے معافی بھی مانگ لی کہ میں نے جلد بازی میں اس پر الزام لگا دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دی تھی اور میری ماں ساری حقیقت جاننے کے بعد میری بیوی سے ہمدردی کرنے لگی تھی۔ کبھی اس نے کسی بات کا تانا نہیں دیا تھا۔ ہم نے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے محلے میں ولیمہ بھی کر لیا تھا تاکہ محلے کے لوگ میری بیوی پر کوئی الزام نہ لگائیں۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی اور دکھوں کی ماری ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں مزید اسے دکھ دوں، اس لیے میں اپنے سسر کے ساتھ لگا کر کام کرتا تھا اور صرف ان سے اتنا ہی معاوضہ لیتا تھا جتنا ایک نوکر کا بن سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی اور ماں کا خرچہ خود اٹھا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو اب کپڑے سلائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کچھ بچیاں ان کے پاس کام سیکھنے آتی تھیں، اس کے علاوہ انہیں کسی کام کی اجازت نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اب میں صرف کماؤں اور میری ماں اور بیوی بیٹھ کر کھائیں۔ میری بیوی مجھ سے گھل مل گئی تھی۔ پہلے وہ چپ چاپ سی رہتی تھی، لیکن اب گھر کی ہر بات میں حصہ لینے لگی تھی۔ میری ماں بھی میری بیوی کا بے حد خیال رکھتی تھی، اور یہ 9 مہینے پلک جھپکاتے گزر گئے تھے۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں ہر وقت تیار تھا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی، مجھے صرف اپنی بیوی اور اس کے بچے کی پرواہ تھی۔ میں نے نئے مہمان کو اپنا نام دیا تھا، اس کو معاشرے میں پہچان دی تھی اور کبھی بیوی کا ماضی اس سے ڈسکس نہیں کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ماضی کے بارے میں جانتے تھے، لیکن اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ میری بیوی کی شرارتوں سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ہمارے گھر میں رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے حالات بہتر ہوئے تو میں نے مکان بھی بدل لیا تھا، اور اس دوران میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ جاتے وقت اپنا گھر میرے نام کرا گئے تھے اور نصیحت کی تھی کہ میں شرمانے کی بجائے اس گھر میں رہائش رکھوں۔ اس وجہ سے میں ان کے گھر میں رہتا تھا۔ ہر سال کچھ رقم ان کے نام پر غریبوں میں صدقہ کر دیکھا تھا۔ اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت ڈال دی تھی کہ میں نے اپنا کاروبار نئے سرے سے بھی شروع کر لیا تھا۔ میں 2 کاروبار کر رہا تھا۔ دن رات ترقی ہو رہی تھی۔ اپنی گاڑی بھی خرید لی تھی اور اللہ نے مجھے 2 چاند سی بیٹی دی تھی۔ اس کے نام پر یہ گھر لگوا دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا حصہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اور میری ماں تو بے حد خوش ہوتی تھی۔ اب میں اس قابل بن گیا تھا کہ گاؤں جا کر اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے ہر سوال کا جواب لے سکوں، اور اسی خاطر ایک اتوار میں گھر والوں کو بغیر بتائے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ انہیں میں اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، ورنہ میری ماں نے دن رات جا کر اپنی صحت خراب کر لینی تھی۔ گاؤں جا کر تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، اتنا چھوٹا سا ہی، لیکن کچھ چیزیں تو یاد تھیں۔ لوگ مجھے پہچانتے بھی کیسے؟ اجنبی چہرے کو یہاں سے گئے ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ میں نے اپنا تعارف کروا کر اپنے باپ کی حویلی کے بارے میں پوچھنا چاہا تو لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ تم غریبوں کو نکالنے کے بعد ہی اس کی دوسری بیوی کی حرکتیں سامنے آ گئیں، اور اب وہ دوسری بیوی کو بھی نکال چکا تھا۔ اس کو بہت پچھتاوا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کو رنگینیوں میں بدل دیا۔
خود کو برباد کرتا رہا، تم لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کی، اور چند ہی عرصے میں وہ قرضے میں ڈوب چکا تھا۔ آج کل اس کا ٹھکانہ یہ گلیاں ہی ہیں۔ کبھی اگر تمہیں کسی گلی میں مل جائے تو اپنے باپ سے حال احوال لے کے۔ ان کی اس حالت کے بارے میں سن کر مجھے افسوس ضرور ہوا تھا۔ کتنے بے حس لوگ تھے، اتنی جلدی حقیقت جاننے کے بعد بھی میرے کسی ننیالی رشتہ دار نے ہمارا پتہ لینے کی ضرورت نہ محسوس کی تھی۔ گاؤں میں ابا کے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد سب کو میں اپنی ماں کی تربیت کا فخر سے بتا رہا تھا۔ لوگ کافی حیران تھے کہ یہاں سے تو خالی ہاتھ گئے تھے اور اب 2 کاروبار کر رہا ہے۔ میرے چچا تو کافی متاثر ہوئے تھے اور ان کی سوچ کو میں پڑھ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے بتایا کہ میں شادی کر چکا ہوں، ان کا موڈ ہی بدل گیا تھا۔ اپنے باپ کو یوں فقیرے کی حالت میں دیکھ کر میں کافی حیران رہ گیا۔ تو انہوں نے جو کبھی کلف لگائے بغیر کوئی سوٹ بھی نہ پہنا تھا، ہمیشہ سے ان کے اندر ایک اکڑ رہی تھی۔ چند پیسے ان کے ہاتھ میں تھے، وہ مجھے بار بار تھام کر نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، لیکن اب میرا وہاں رہنا کس کام کا تھا؟ میری ماں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آگے پوتا پوتی کو بھی کسی دن آپ سے ملوانے کے لیے لاؤں گا۔ آپ کوئی گھر خرید لیں اور وہاں رہنا شروع کر دیں، اور پیسوں کی فکر مت کیجیے گا۔ میری ماں نے مجھے تربیت کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں آپ کو ہر ماہ اچھا خاصا خرچہ بھیج سکتا ہوں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جب اللہ حالات بدلنے پر آتا ہے تو امیری سے فقیری میں لانے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ میرے باپ کا دوسری شادی کرنا غلط نہ تھا، لیکن دونوں بیویوں میں برابر کا سلوک نہ رکھنا غلط تھا۔ ایک بیوی کو اتنا سر چڑھا لیا کہ دوسری بیوی کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میری ماں کا آخر قصور ہی کیا تھا؟ شوہر کی محبت اور توجہ تو ہر عورت کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر مرد 2 بیویوں میں برابری کا سلوک نہیں کر سکتا تو پھر وہ شادی کیوں کرتا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ شادی کیے بغیر معشوقہ بدلتا رہے۔ میں نے واپس آ کر ابھی اپنے آپ کی حالت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں سوچنے میں سارا دن لگا دے گی۔ کبھی کبھار بچوں کو گھمانے کے بہانے میں اپنے باپ سے ملوا دیتا تھا۔ ہر ماہ انہیں اچھا خاصا خرچہ بھی مل جاتا تھا، جن سے ان کی حالت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ بے شک میرے باپ نے ساری زندگی اپنے فرائض سے منہ موڑا، لیکن میں اپنی ماں کی تربیت کا پاس رکھنا چاہتا تھا۔ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری ماں نے کس طرح کی تربیت کی ہے۔ اس نے کبھی بھی سگے رشتوں کے لیے میرے دل میں کرواہٹ نہیں بھری۔ اللہ نے مجھے 2 چاند سی بیٹی دی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ رکھا تھا، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا تھا، پڑھایا تھا، لکھایا تھا، ان کی ماں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ میری بیوی کئی بار مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کو اس دن میرے باپ نے کیا کہا تھا کہ اس دن کے بعد آپ کا رویہ اس قدر بدل گیا ہے، ورنہ تو آپ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے کہا پرانی باتوں کو سوچنے کا کوئی مقصد نہیں، ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میری اماں کو میں نے ایک ادارہ کھول دیا تھا جہاں وہ غریب بچیوں کو مفت میں سلائی سکھایا کرتی تھی، اور ان کا وقت گزاری کا اچھا مشغلہ بن چکا تھا۔ میری بیوی بھی اپنی پڑھائی کو مکمل کر رہی تھی۔ میرے اللہ نے سچے کو ثابت کر دیا تھا اور جھوٹوں کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ عورت ذات کی کوئی خواہش حسرت میں بدل جائے، بلکہ میں ان دونوں کی بہت قدر کرتا تھا۔ میں عورت کی عزت کرتا تھا۔ ایک عورت ہی تو تھی جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر تھا، اور دوسری عورت کے آنے کے بعد اللہ نے میری قسمت کو کھول دیا تھا، اور وہ مجھے واقعی بات درست لگی تھی کہ اللہ اپنے اقرار سے پیچھے تھوڑا منہ کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد غنی کر دے گا۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن ہمیں ثابت قدمی سے ان مشکلات سے لڑنا چاہیے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول ہی دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔